یہ آپ نے ایک لینا ہے کاجو. ٹھیک ہے, کاجو اس کے اندر یہاں پہ آپ رکھیں. ایک اس میں بادام کی گری رکھیں. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے ایسے بالکل گول گلائی میں نا اس کو آپ نے ایسے فولڈ کر کے نا, تو اس کو اچھی طرح یہ جتنا اس کو آپ میلٹ کریں گے نا اچھی طرح یہ گول ہو گیا. اب اس کو لڈو بن گیا. اب اس کو اب نا یہ دیکھیں یہ گری برادہ ہے, یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی ڈالی. اب ساری سائڈوں پہ نا یہ گری برادہ لگ جائے گی. مزے کا. ارے واہ, اب دیکھیں, اور یہ جو ہے نا یہ اتنی زبردست اور مزیدار چیز ہے, یہ دیکھیں. اور یہ آپ کسی مہمان کے سامنے رکھیں گے تو مہمان جو ہے اور یہ کھائے گا بھی مزے سے, اور جلدی بھی بن جاتی ہے. اور اس کے فائدے میں نے آپ کو بتائیں کہ بے شمار اس کے فائدے ہیں, زبردست قسم کے. اور دیکھیں اس میں میں پھر نام لے لوں, کیا بتاؤں کیا بن گئی ہے یہ. مگر یہ فروشو جو چاکلیٹس ہوتی ہیں وہ, مگر میں اتنا دبئی سے لوگ آتے ہیں نا تو اس کی جو ریئل والی اوریجنل لوگ لے کر آتے ہیں, پاکستان میں تو نہیں ملتی. تو یہ جو ہے نا دیکھیں اس کو کھوپرا لگا کے سب کچھ, مگر اس کے اندر طاقت زیادہ ہے کیونکہ اس میں کاجو بادام اور اس میں جو گری ہے کھوپرے کی یہ بھی اس کے اندر ایڈ ہوئی ہوئی ہے, تو یہ زیادہ غذائیت والی ہو گئی. بلکہ بچوں کو ہم اتنی مہنگی اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں. بالکل, یہ سارے ہی یہ ایسی چیز ہے, بڑا کھائے, بچہ کھائے, بیٹی کھائے, بہن کھائے, بوڑھا کھائے, اور یہ انسان کی قوت مدافعت امیون سسٹم کو بھی مضبوط کرے گی. یہ ایسا لڈو ہے, کہہ لیں کہ طاقتور لڈو آپ کھانا چاہتے ہیں, سستا بھی ہو, اچھا بھی ہو, طاقت بھی دے, پٹھے بھی طاقتور رہیں, کمزوری, نکاہت, بالوں کے مسائل بھی حل ہوں, تو یہ آپ لڈو کھائیں. پنجیری وغیرہ کے بارے میں ضرور ذکر کروں گی کہ آج کوئی آپ بنانا بھی سکھائیں گے مجھے لگتا ہے. انشاءاللہ. تو جو پنجیریاں ہمارے گھروں میں بنتی ہیں, جو ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں جو چیزیں, مجھے لگتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم اب صحیح نہیں ڈالتے. ظاہر سی بات ہے پرانے لوگوں کی پرانی پنجیریاں, پرانی چیزیں طاقت والی. اب چیزیں جو ہے ماڈرنائز ہو گئی ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں ویٹ بڑھ جائے گا, وہ مت ڈالو, یہ ہو جائے گا, یہ مت کھاؤ. پھر اس کی مقدار کا نہیں پتہ, اس کو کھانا کب ہے یہ نہیں پتہ. کچھ لوگ کہتے ہیں صبح کھاؤ ٹکر سارا دن گھومتے پھر. تو کوئی کہتے ہیں رات کو کھاؤ اس کے ساتھ اوپر دودھ پی لو. ہمیں چیزوں کا حساب کتاب نہیں پتہ کہ روز کھانی ہے, کب کھانی ہے, سردیوں میں, گرمیوں میں, کس موسم میں, سارا کچھ بتائیں گے آپ. اس میں نے آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سردیاں بہت اچھی ہوتی ہیں اگر اپنی غذا کا خیال رکھا جائے. اکثر ہوتا یہ ہے جیسے ہی سردیاں آتی ہیں ہم پانی کم پینا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اندر اکڑاؤ, جسم کے اندر نا خشکی پیدا ہوتی ہے, ڈرائنس پیدا ہو جاتی ہے. جب ڈرائنس پیدا ہوتی ہے تو جوڑ اکڑاؤ میں آ جاتے ہیں, پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, بعض کو جوڑوں کا درد شروع ہوتا ہے. اگر قوت مدافعت امیون سسٹم کمزور ہو جائے تو نزلہ ہوتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, کھانسی ہو جاتی ہے, نمونیا ہو جاتا ہے. اس سے بہت سارے امراض آگے جنم لے لیتے ہیں. تو اس لیے سردیاں تو بہت زبردست چیز ہے, لیکن اگر اس میں ہم گرم کپڑوں کا استعمال فوری طور پہ کرنا شروع کر دیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں, دیکھیں رب نے ہمارے لیے موسم کے حساب سے بہترین غذا کا جو چناؤ کیا ہے کہ اب جیسے ہی موسم, اس میں رب کو پتہ ہے کہ پانی کی کمی ہونی ہے. دیکھیں موسمی آ گیا ہے, ایپل اس میں ہوتا ہے, اور اس میں امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بنانا اس میں ہوتا ہے. پھر انار آپ کو سردیوں میں ملتا ہے. مقصد ہے کہنا کہ یہ ساری چیزیں پانی کی کمی کو پورا کرتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب رب کو پتہ ہے کہ جو جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہیں وہ سردیوں میں جسم کو گرم رکھتے ہیں. ڈرائی فروٹ میں دیکھا جائے تو کاجو, پستہ, اخروٹ, بادام کی گری, یہ ساری چیزیں آپ کا گرمیوں میں دل نہیں کرتا, اور گرمیوں میں یہ گرمی پیدا کرتی ہیں. لیکن سردیوں میں اگر اسے اعتدال کے ساتھ کھایا جائے, بعض اوقات لوگ کھاتی ہیں تو ایک ہی دفعہ میں وہ اتنا سارا کھا لیا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اب 2 پیس 3 پیس کھائیں, ڈیلی کھائیں, اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اسی موسم میں دیکھیں کھجور کا استعمال, کھجور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے اور آپ کی جسم کی حرارت کو برقرار رکھتی ہے. اب کھجور کا استعمال بہترین ہے. پھر اس موسم میں جو لوگ پانی کا استعمال جب کم کرتے ہیں, اور اسی موسم میں دہی کا استعمال کم کرنا چاہیے, اسی موسم میں ٹھنڈے دودھ کا استعمال کم کرنا چاہیے, کولڈ ڈرنک کا استعمال تاثیر والی چیزیں کم کھانی چاہیے. ٹوٹل ٹھنڈی تاثیر. کیوں؟ اس کی وجہ بنیادی ہے کہ جیسے ہی آپ ٹھنڈی چیز کھائیں گے نزلہ, زکام, بخار, کھانسی, نمونیا, یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو موسم کے لحاظ سے چیزیں کھائیں گے تو سردی کا موسم بڑا کمال کا ہے. اور اسی لیے اس میں ہمارے آباء و اجداد, جسے ہم پنجیری کہتے ہیں, اس کو عام پنجابی میں پانڈا بھی کہا جاتا ہے, تو مقصد اس طرح کی چیزیں بنا کے کیوں کھاتے تھے؟ تاکہ پورا سال سردیاں فٹ رہ سکیں.
میں سمجھتا ہوں اگر سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں، اگر آپ نے ایسی چیزیں بنا کے کھا لی ہیں نا تو پوری سردیاں آپ فٹ رہیں گے، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اوکے، ویلکم بیک. اور اعصاب کی کمزوری کے لیے جو چیزیں ہمیں کھانی چاہیے خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں، ہمیں حکیم فرحان صاحب ابھی بتائیں گے. حکیم فرحان صاحب نے بھی کچھ کھجوریں نکالی ہیں. کھجوروں کے ساتھ کیا بنانے لگے ہیں فرحان صاحب؟ یہ جی بہترین قسم کے ایسے لوگ جن کے پٹھوں میں کمزوری ہے، اعصاب میں کمزوری ہے اور جسم میں درد رہتی ہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، ایسی میری بیٹیاں بہنیں جن کے بال کمزور ہیں، ٹھیک ہے، بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں، نظر کی کمزوری کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، دماغی کمزوری کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، اس کے لیے بڑی بہترین قسم کی ایک ریمیڈی بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ کھجور لینی ہے اصیل، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ والی کھجور لے کے اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے. دھونے کے بعد اس کو خشک کر لینا ہے. خشک کرنے کے بعد اس کی گٹھلی نکال دینی ہے. گٹھلی نکال کے آپ نے اس طرح اس کو مکسچر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مکسچر کر کے حلوے کی طرح. یہ بڑا سادہ سا آسان سا کلیہ ہے. اس میں ہم نے اس کو بنانے کا بڑا آسان سا طریقہ، اور یہ سب سے آسان، اور گھر میں جو آپ کوئی مہمان آئے اس کے سامنے رکھیں، کوئی بھی جب اس کو کھائے گا وہ کہے گا واقعی اس میں بڑی بہترین چیز ہے. اچھا، میں برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ جو کھوپرے والی ملتی ہے نا چاکلیٹس، وہ مجھے لگتا ہے ویسی بن جائے گی. یہ ویسی ہی بن جاتی ہے. اچھا، یہ اس میں آپ نا بڑا بہترین ہے کہ اس کو نا، یہ آپ نے ایک لینا ہے کاجو، ٹھیک ہے، کاجو اس کے اندر یہاں پہ آپ رکھیں، ایک اس میں بادام کی گری رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے ایسے بالکل گول گلائی میں نا اس کو آپ نے ایسے فولڈ کر کے نا، تو اس کو اچھی طرح، یہ جتنا اس کو آپ میلٹ کریں گے نا اچھی طرح، یہ گول ہو گیا. اب اس کو لڈو بن گیا. اب اس کو اب نا یہ دیکھیں، یہ گری برادہ ہے، یہ دیکھیں، یہ تھوڑی سی ڈالی، اب ساری سائڈوں پہ نا یہ گری برادہ لگ جائے گی. مزے کا. ارے واہ، اب دیکھیں، اور یہ جو ہے نا یہ اتنی زبردست اور مزیدار چیز ہے، یہ دیکھیں. اور یہ آپ کسی مہمان کے سامنے رکھیں گے تو مہمان جو ہے، اور یہ کھائے گا بھی مزے سے، اور جلدی بھی بن جاتی ہے، اور اس کے فائدے میں نے آپ کو بتائیں کہ بے شمار اس کے فائدے ہیں، زبردست قسم کے. اور دیکھیں اس میں میں پھر نام لے لوں، کیا بتاؤں کیا بن گئی ہے یہ؟ مگر یہ فروشو جو چاکلیٹس ہوتی ہیں وہ، مگر میں اتنا دبئی سے لوگ آتے ہیں نا تو اس کی جو ریئل والی اوریجنل لوگ لے کر آتے ہیں، پاکستان میں تو نہیں ملتی. تو یہ جو ہے نا دیکھیں، اس کو کھوپرا لگا کے سب کچھ، مگر اس کے اندر طاقت زیادہ ہے کیونکہ اس میں کاجو، بادام اور اس میں جو گری ہے کھوپرے کی، یہ بھی اس کے اندر ایڈ ہوئی ہے، تو یہ زیادہ غذائیت والی ہو گئی. بلکہ بچوں کو ہم اتنی مہنگی اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں. بالکل، یہ سارے ہی یہ ایسی چیز ہے، بڑا کھائے، بچہ کھائے، بیٹی کھائے، بہن کھائے، بوڑھا کھائے، اور یہ انسان کی قوت مدافعت، امیون سسٹم کو بھی مضبوط کرے گی. یہ ایسا لڈو ہے، کہہ لیں کہ طاقتور لڈو آپ کھانا چاہتے ہیں، سستا بھی ہو، اچھا بھی ہو، طاقت بھی دے، پٹھے بھی طاقتور رہیں، کمزوری، نکاہت، بالوں کے مسائل بھی حل ہوں، تو یہ آپ لڈو کھائیں. واہ. اور وہ تو دوسرا لڈو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا، جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. تو یہ وہ والا ہے کہ جو کھائے وہ کبھی نہ پچھتائے، جو نہ کھائے وہ پچھتائے. بالکل ایسا ہے. اور اس میں نا یہ عام روٹین میں سردیوں میں ضرور کھائیں. اگر آپ سردیوں میں یہ چیز کھاتے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ سردی سے بچے رہیں گے، نزلہ زکام کھانسی سے بچے رہیں گے، کمزوری سے، اکڑاؤ سے، جسم درد سے، جو پٹھوں کی وجہ سے پریشان ہے آج کل خاص کر کے، تو اس سے بھی انشاءاللہ بچے رہیں گے. واہ، زبردست. اور اب آگے نیکسٹ کیا بنانے لگے؟ آج حکیم صاحب کی طبیعت خراب ہے تو تھوڑا سا نا ان کا جو ہے نا پہلے گیئر پہ گاڑی چلا رہے ہیں. ہاں جی، ایسا ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہو رہا ہے. یہ جی ہمارے پاس نا ایک تو یہ ہے انجیر، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو نا صرف انجیر کو لے لیں نا، انجیر، اس کو آپ اگر کھانا شروع کر دیں، ایسے افراد جن کے اندر خون کی کمی ہے، بہت زیادہ پیشنٹ آتا ہے، بچے خاص کر کے خون کی کمی میں، اس کے لیے انجیر کے 2 پیس ناشتے میں لے لیں، اور اس کے ساتھ 3 عدد یہ کھجور لے لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بادام پڑے ہوئے ہیں، 5 عدد بادام لے لیں. یہ صبح کا ناشتہ بتا رہا ہوں. اچھا. اور اگر اس کے ساتھ 1 گلاس دودھ پی لیا جائے تو یقین کریں یہ خون کی کمی کو بھی پورا کرے گا. ایسے افراد جن کے جوڑ درد کرتے ہیں، جوڑوں میں سے آوازیں آتی ہیں، یہ لوبریکیشن پیدا کرے گا، فلوئڈ پیدا کرے گا، تو اس سے جوڑوں کا درد بھی ختم ہوگا، پٹھوں میں جو کھچاؤ ہے وہ بھی ختم ہوگا،
اور مزیدار بھی اتنا کہ اگر آپ صبح یہ ناشتہ کر لیتے ہیں تو دوپہر تک آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی. اچھا فرحان صاحب، ہماری نا امی کیا کرتی تھی، کمر درد کے لیے لوگوں کو ریکمنڈ کرتی تھی کہ یہ جو ہے نا انجیر کو رات کو اولیو آئل میں کاٹ کے رکھ دیں اور اس کو کوئی 7 دن 10 دن 15 دن جتنے دن کے لیے بھی کانچ کی شیشی کے اندر اولیو آئل ڈال کے جتنے میں ڈپ ہو جائے اور اس کو 4 پیس میں کاٹ کے تو شیشی میں ڈپ کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد اس کو روز سونے سے پہلے کھا لیں اور اس کے اوپر نیم گرم ہلدی والا دودھ پی لیں. تو امی کہتی تھی کہ پھر جو ہے نا، یا پھر صبح بھی کھا سکتے ہیں انجیر. اچھا یہ کیسی بات ہے، آج کل کے آپ کو یہ طبیبی بات نہیں بتائیں گے. پہلی ہماری مائیں کتنی زبردست ان کو یہ ریمیڈیز یاد ہوتی تھیں اور یہ اتنا زبردست معجون ٹائپ بن جاتا ہے. ایک تو انجیر نرم ہو جاتی ہے، کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوتی ہے، اور اگر اس کے اوپر جو جیسے اولیو آئل ڈال کے کھا لیں تو اگر اس کے اوپر بالکل اولیو آئل کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر آپ ڈپ کر کے رکھیں گے، نرم ہو جائے گی، معجون ٹائپ بن جائے گی، بڑی مزدار بن جائے گی. اگر اوپر سے جیسے آپ نے کہا ہلدی والا دودھ پی لیں تو یہ تو کمال کا رزلٹ ہے. ہلدی والا دودھ پینے سے خون پیدا بھی ہوگا اور خون گاڑھا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور ہلدی کی وجہ سے یہ انفیکشن کے اوپر بھی اتنا اچھا کام کرے گی. یہی صرف جوڑوں کے درد کے لیے نہیں، کمر درد، جوڑ درد، بواسیر کے پیشنٹ، انفیکشن جو غذا والی نالی کے اندر انفیکشن، اس کے لیے بھی زبردست ہے. واہ واہ واہ. بریک پہ جانے سے پہلے جس یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے یہ آپ نے بنایا یہ کھجور والا لڈو، تو کیا اگر ہم انجیر کو اس کے اندر بھی پیسنا چاہیں تو کر کے رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یا اس کو صرف اسی ریسیپی سے؟ اگر اس کو آپ اس کی قوت کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو، ہمارے پٹھے لوہے کی طرح مضبوط ہو جائیں، ہم نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، تو آپ انجیر کو لیں، اس کو اچھی طرح کوٹ کے اس کے اندر ڈال لیں. ایک تو ٹیسٹ بڑھ جائے گا، دوسرا اس کی افادیت بڑھ جائے گی، اس کے فائدے بڑھ جائیں گے. ارے واہ. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.